یہ تمہاری خرافات ہے. قرآن و سنت اور اجماع امت کے ساتھ تمہارے عقیدے کا کوئی تعلق نہیں. تمہاری گمراہی کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اس کے مقابل میں بھی لوگوں کی بات کو کیسے اہمیت دی جا سکتی ہے؟ لوگوں کی بات ہی کو اگر ماننا ہے اور لوگوں ہی کی بات کو قبول کرنا ہے تو پھر اللہ کی کتاب کو بھی محفوظ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور روایات کو بھی اس طرح نقل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دین کے بنیادی مقدمات انہوں نے بیان کر دیے، اب اس کے بعد کافی ہے لوگوں پر عمل کرتے رہیں. آ گیا کہ نہ وہ قتل ہوئے نہ سولی دیے گئے، اور یقیناً وہ قتل نہیں ہوئے بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا. اب کہا گیا ہے کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، نہ اس میں آسمان کی طرف یا آسمان پر اٹھا لینے کے الفاظ ہیں نہ اس میں زندہ اٹھانے کے الفاظ. یعنی آیت تو یہ ہے کہ بل رفع اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. الی السماء نہیں، بل رفع اللہ الیہ حی بھی نہیں ہے. نقل کیا ظاہر ہے کہ اس کی تفصیلات نبی علیہ السلام نے تو کوئی بیان نہیں فرمائی، بس اتنا ہی عقیدہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. صحیح ہے. یعنی آپ بتا سکتے ہیں جو سوال کیا گیا ہے قرآن مجید میں، وہ سوال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قیامت میں سوال کر رہے ہیں یہ تم نے ان سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ. جی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ اور اسی طریقے سے سیدنا مسیح علیہ السلام کے حوالے. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بارے میں سوال ہو رہا ہے. بھائی دوبارہ وہ ان لوگوں کے اوپر تو نہیں آئیں گے، وہ تو ہزاروں سال بعد دوبارہ آ رہے ہیں. تو لاجیکلی حضرت عیسیٰ ابن مریم کا قیامت کے دن یہ کہنا بنتا ہی نہیں ہے کہ میں دوبارہ آیا تھا تو میں نے ان کو کلمہ پڑھایا تھا. بھائی یہ تب کہتے جب انہی میں دوبارہ آتے. ان میں سے کون تھا جس نے سیدنا مسیح علیہ السلام کو معبود بنایا؟ ان میں سے کون تھا جس نے ان کی ماں کو مادر خدا قرار دیا؟ بتائیے مجھے. اچھا تاریخ سے واقف ہیں آپ کہ یہ سب ہوا کب ہے؟ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے متعلق مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے. 5 جملوں میں وہ عقیدہ بیان کر دیتا ہوں. نمبر 1، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 33 سال کی عمر میں 33 ایئرز کی ایج میں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. نمبر 2، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام قیامت سے پہلے ایک دفعہ اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے. نمبر 3، عیسیٰ ابن مریم جب قرب قیامت میں آئیں گے تو وہ ایک عادل حکمران کے طور پر نازل ہوں گے. صلیب کو توڑ دیں گے، اہل کتاب ایمان لے آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے. پوری دنیا پہ اسلام کی حکومت ہوگی انشاءاللہ. امام مہدی ان کے لیے گراؤنڈز بنائیں گے، لیکن الٹیمیٹلی جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو یہ لیڈرشپ عیسیٰ ابن مریم کے سپرد کر دی جائے گی، کیونکہ دجال کا فتنہ ایک اتنا ایکسٹراڈنری فتنہ ہے کہ وہ دنیا کے انسانوں کے قابو میں آنے والا نہیں ہے. اس کے لیے پھر بڑی پرسنالٹی چاہیے، اور وہ عیسیٰ ابن مریم. اور نمبر 4، وہ 40 سال تک دنیا میں حکومت کریں گے. اسی دوران وہ شادی بھی کریں گے، ان کے بچے بھی ہوں گے. یعنی ان کی عمر 73 ایئرز ہوگی. 33 وہ جو دنیا میں گزار چکے، 40 ابھی انہوں نے گزارنی ہے. اور نمبر 5 عقیدہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ جب وہ فوت ہوں گے مسلمان ان کا جنازہ پڑھ کے انہیں قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روضہ شریف میں دفن کریں گے. یہ جو 5 عقیدے ہیں نا، یہ قرآن و سنت کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امت میں ان 5 عقائد کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ چند وہ مسائل جن کے اوپر اجماع امت ہے ان میں سے ایک ہے. ویسے کوئی شخص اٹھ کے ختم نبوت کا معنی بدل کے تو غلام احمد قادیانی دجال کی طرح فتنہ کھڑا کر دے تو ہم اسے یہ کہیں گے بھائی ختم نبوت کا عقیدہ جو تم بیان کر رہے ہو، اس طرح کا ختم نبوت کا عقیدہ امتی نبی والا تو کبھی نہیں رہا، یہ تمہاری خرافات ہے. اسی طریقے سے آج کا کوئی فلاسفر یا کوئی ماڈرن عالم دین کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ نہیں میں اس عقیدے کو نہیں مانتا، تو بھی تمہاری خرافات ہے. قرآن و سنت اور اجماع امت کے ساتھ تمہارے عقیدے کا کوئی تعلق نہیں. تمہاری گمراہی کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اجماع امت اتنی بڑی دلیل ہے کہ قرآن کی اتھینٹسٹی اجماع امت ہے. یہ امت نے عملی تواتر اور اجماع سے قرآن ٹرانسفر کیا ہے، ہمارے سامنے نہیں نازل ہوا، ذہن میں رکھیے. اور اجماع سے مراد ہوتا ہے جب پوری امت کا ایک عقیدہ ہو. ہاں اگر اختلاف پایا جاتا ہو پھر وہ اجماع امت نہیں ہوتا. تو جس طرح قرآن کے بارے میں یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ یہ محفوظ ہے کتاب، سنی ہو شیعہ ہو جتنے بھی ان کے آف شوٹس ہوں سب کا یہی عقیدہ ہے. اس طرح یہ والا جو عقیدہ عیسیٰ ابن مریم والا، اس کے اوپر نہ صرف ود ان اسلام یا مسلمانوں میں اجماع ہے بلکہ انسانیت کا اجماع ہے. جیوز اور کرسچنز بھی مانتے ہیں. خیر ان کے ماننے میں اور ہمارے ماننے میں فرق ہے، لیکن بہرحال ایک پرسنالٹی کے بارے میں سب متفق ہے. تو اس حوالے سے جو لوگ چیزیں نکالتے رہتے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے واضح فرمایا تھا، المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، المعجم الکبیر طبرانی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور سورہ النساء کی آیت نمبر 115 اسے سپورٹیو ہے کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ رہے گا. یعنی پوری امت اگر کوئی عقیدہ بتا رہی ہوگی نا، وہ کبھی گمراہی پہ مبنی نہیں ہوگا. مثلا پوری امت بتاتی ہے کہ نمازیں 5 ہیں، پوری امت بتاتی ہے کہ نماز قبلہ رخ ہو کے پڑھنی ہے، پوری امت بتاتی ہے کہ فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4، عصر کے 4، 3 مغرب کے اور 4 عشاء کے. یہ اجماعی عقیدہ ہے. پوری امت کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد مسلمان کو غسل دے کر کفن دے کر قبلہ رخ قبر میں رکھنا ہے اور اس کا جنازہ بھی پڑھنا ہے. یہ ایگریڈ اپون چیز ہے، یہ اجماع امت والی چیز ہے. اسی طریقے سے حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام کے اوپر بھی امت کا اجماع ہے. کسی بندے کے اختلاف کرنے سے کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے کہ اسے اتنا اجاگر کیا جائے کہ آپ ایک مصیبت ڈال کے بیٹھ جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ، اللہ میری امت کو کسی گمراہی پر جمع نہ کرے گا.
یہ اگرچہ ایک کمزور روایت ہے، یعنی روایت کے لحاظ سے یہ اس درجے کی روایت نہیں ہے جس کو مثال کے طور پر امام مالک قبول کر لیں یا بخاری و مسلم قبول کر لیں. یہ اگرچہ ایک کمزور روایت ہے اور اسی بنا پر حدیث کی امہات کتب یعنی بخاری، مسلم اور موطا میں سے کسی میں بھی جگہ نہیں پا سکی. تاہم مان لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الواقع اپنی امت کو یہ بشارت دی ہے، لیکن اس کے معنی کیا یہ ہے کہ ان سے کوئی خطا بھی نہیں ہو سکتی، یعنی کوئی غلطی بھی نہیں ہو سکتی؟ حقیقت یہ ہے کہ خطا اور ضلالت یعنی گمراہی، حقیقت یہ ہے کہ خطا اور ضلالت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور حدیث میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اس کا تعلق ضلالت سے ہے، خطا سے نہیں ہے. پوری امت کسی ضلالت پر جمع ہو جائے یہ ناممکن ہے. واضح کر دیا گیا، یعنی ثواب و ناثواب کا فرق نہیں، صحیح اور غلط کا فرق نہیں، ہدایت و ضلالت کا فرق، ہدایت اور گمراہی کا فرق اتمام حجت کے درجے میں واضح کر دیا گیا ہے. لہذا عقلاً محال ہے کہ امت کے تمام علماء، مجتہدین اور ارباب حل وقت کسی شرک کو شرک سمجھتے ہوئے اس پر جمع ہو جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت رسالت کا انکار کر دے، یا آخرت میں جواب دہی کے منکر ہو جائے، یا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور قربانی جیسے احکام سے انحراف اختیار کر لیں. اس طرح کی چیزیں اب امت کے لیے من جملہ بدیہیات ہیں، یعنی یہ ایسی واضح ہو چکی ہیں کہ ان کے بارے میں کسی نظری بحث کی بھی گنجائش نہیں ہے. اس سے یہ نتیجہ نکال لینا کہ غلطی نہیں ہوگی، یہ وہ چیز ہے جو کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے. غلطی اور صحت کا، ثواب اور ناثواب کا فیصلہ ہر حال میں استدلال کی بنیاد پر ہوگا. اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر ایک جمع غفیر بھی ایک رائے قائم کر کے بیٹھا ہوا ہے، ایک پوری قوم بھی ایک رائے قائم کر کے بیٹھی ہوئی ہے، تو بنا استدلال کیا ہے؟ دین میں بنا استدلال دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، علم و عقل کے مسلمات ہوں گے، ان پر کوئی چیز پرکھ کے دیکھ لی جائے گی، ان سے ہر شخص واقف ہوتا ہے، اور اگر قرآن ہے تو سامنے موجود. اگر کسی روایت سے استدلال کیا جا رہا ہے تو وہ ہمارے پاس پہنچ گئی ہے، اس کو دیکھا جائے گا کیا فی الواقع اس سے وہ بات نکلتی ہے. اگر وہ بات نکلتی ہے تو سر تسلیم کم، اور اگر نہیں نکلتی تو قرآن کے مقابلے میں لوگوں کے اتفاق کی کیا حیثیت ہے اور ان کے اجماع کی کیا حیثیت ہے. اور اگر کوئی روایت ہماری سمجھ میں آ رہی ہے اور اس کا مدعا بالکل واضح ہے، اس کے مقابل میں بھی لوگوں کی بات کو کیسے اہمیت دی جا سکتی ہے؟ لوگوں کی بات ہی کو اگر ماننا ہے اور لوگوں ہی کی بات کو قبول کرنا ہے تو پھر اللہ کی کتاب کو بھی محفوظ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور روایات کو بھی اس طرح نقل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دین کے بنیادی مقدمات انہوں نے بیان کر دیے، اب اس کے بعد کافی ہے لوگ ان پر عمل کرتے رہیں. اللہ کی کتاب اسی لیے محفوظ ہے کہ وہ ہمیشہ حکومت کرتی رہے، اور اس کی حکومت کب قائم ہوگی اور کب قائم رہے گی؟ جب آپ ہر رائے کو اس پر پرکھ کر دیکھتے رہیں گے اور اس کی غلطی واضح کرتے رہیں. پہلے بھی عرض کر چکا اور پھر اس کو دوہرا دیتا ہوں کہ ہماری اس امت کے پاس قرآن مجید بالکل محفوظ صورت میں موجود ہے، وہ اپنی اصل زبان میں ہے، اس سے جب چاہے کوئی شخص استفادہ کر کے کسی غلطی پر لوگوں کو متنبع کر سکتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی اسی طریقے سے جاری ہو گئی ہے اور مسلمان نسل بعد نسل اس پر عمل کر رہا ہے. اسی طرح جو دین کی بنیادی چیزیں ہیں یا ضروریات دین ہے وہ اتمام حجت کے درجے میں واضح کر دی گئی ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے نسل بعد نسل لوگوں کو منتقل ہو رہی ہیں. ان کے بارے میں بھی کسی ابہام یا کسی بحث کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی. اس کا لازمی نتیجہ یہی ہے، یہی ہونا چاہیے. اسی کو سامنے رکھ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی ہے. اس سے وہ مطلب کیسے نکل آیا کہ جب لوگ جمع ہوں گے، کسی چیز پر غور کریں گے، کسی آیت کو سمجھنا چاہیں گے، کسی روایت کو سمجھنا چاہیں گے، تو ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. نہیں، وہ کوئی ایسی رائے اختیار نہیں کر سکتے جو سراسر گمراہی ہو، جس میں دین کے مبادی کو چھوڑ دیا گیا ہو، جس میں دین میں جو چیزیں ضروریات کے درجے کی ہیں ان کا انکار کر دیا جائے، یا اللہ کی کتاب قرآن مجید جن حقائق کو بیان کرتی ہے اس سے کوئی مختلف بات نہیں بنا کے پیش کر دی جائے، کسی بدعت پر اتفاق رائے ہو جائے، کسی شرک پر اتفاق رائے ہو جائے. یہ ممکن نہیں ہے، یہ اس کا صحیح مفہوم ہے. یعنی وہی بات جو اس سے پہلے ایک اسلوب میں بیان ہوئی، اسی کو بعض روایتوں میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر ان کی نسبت صحیح ہے تو آپ نے ایک دوسرے اسلوب میں یعنی منفی اسلوب میں بھی بیان کر دیا ہے. صحابہ کرام کا جو ابتدائی زمانہ ہے جس میں ان کی جماعت موجود ہے، ان کا نظم موجود ہے، خلفائے راشدین موجود ہے، ارباب حل وقت بالکل متعین ہے، اس وقت تو یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد تو اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے پھر اجماع سکوتی کی تعبیر اختیار کر لی گئی. اچھا، یعنی اگر کسی نے اختلاف نہیں کیا تو اس کو اجماعی سمجھنا چاہیے. لیکن آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ہم مفسرین سے واقف ہیں، تو اس میں 3 4 5 مفسرین ہیں، باقی سب ان کی آراء نقل کرتے چلے جاتے ہیں. فقہاء کے معاملے میں یہی ہوا ہے. پھر اس میں سیاسی عوامل نے بھی بہت کردار ادا کیا ہے. جب ایک جگہ ایک نظم قائم ہو گیا تو ابھی میں نے یہ بتایا کہ عدالتوں میں، ارباب حل وقت کی مجالس میں یہی دیکھا جاتا ہے. چنانچہ پہلے سے اگر کوئی رائے قائم ہے تو ہر شخص یہی چاہے گا کہ اس میں کوئی اختلاف پیدا نہ کیا جائے. اگر اس پر کوئی واضح نقد نہیں ہے تو اسی بات کو اختیار کر لیا جائے. بالعموم عدالت کے پاس یہ موقع بھی نہیں ہوتا کہ وہ قانون کا اطلاق کرنے کے بجائے خود قانون کی تنقید کرنے کے لیے بیٹھ جائے، تو وہاں بالعموم یہی رویے اختیار بھی کیے جاتے ہیں. اس وقت بھی ہمارے یہاں کتنی ایسی چیزیں ہیں ارباب حل وقت کی مجالس میں یہی دیکھا جاتا ہے. چنانچہ پہلے سے اگر کوئی رائے قائم ہے تو ہر شخص یہی چاہے گا کہ اس میں کوئی اختلاف پیدا نہ کیا جائے. اگر اس پر کوئی واضح نقد نہیں ہے تو اسی بات کو اختیار کر لیا جائے. بالعموم عدالت کے پاس یہ موقع بھی نہیں ہوتا کہ وہ قانون کا اطلاق کرنے کے بجائے خود قانون کی تنقید کرنے کے لیے بیٹھ جائے، تو وہاں بالعموم یہی رویے اختیار بھی کیے جاتے ہیں. اس وقت بھی ہمارے یہاں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو سپریم کورٹ میں زیر بحث آتی ہیں اور وہاں پہلی عدالتوں کے فیصلوں کو نظیر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور قبول بھی کر لیا جاتا ہے. بڑے غیر معمولی بعض قاضی حضرات ہوتے ہیں جو کسی فیصلے کی اثر نو تنقید کرنا پسند کرتے ہیں. یہ انسانی اجتماعیت کے مسائل ہیں. اسی طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں، ان کے بارے میں ایسے ہی آراء قائم کی جاتی ہیں. اس یعنی کوئی ایسا مقدمہ ہے جس مقدمے کو بنیادی مان لیا گیا، اب اس کے بعد اس سے نکلنا مشکل ہو گیا. اس کی اتنی مثالیں موجود ہیں کہ اگر صرف اس موضوع پر گفتگو کی جائے تو یہ گفتگو کئی نشستوں پر مکمل نہیں ہوگی کہ کس طرح سے بڑی غلطی پر لوگ متنبع نہیں ہوتے. آپ ارسطو کا بنایا ہوا جہان دیکھیے. یہ معلوم ہے کہ کیتھولک چرچ نے ارسطو کو اپنا لیا اور اس طرح اپنا لیا تھا کہ گویا دین کی تعبیر کا وہ بھی ایک حصہ بن گیا. دانتے نے جب ڈیوائن کامیڈی لکھی تو اس نے ارسطو کو سب کے درمیان میں بیٹھے ہوئے دکھایا، گویا شاہ نشین پر وہی بیٹھا ہوا ہے. یہ صورتحال تھی. لیکن اس سب کے باوجود یہ دیکھیے آپ کے کیسی غلطیاں تھیں جس پر لوگ نہ صرف یہ کہ اجماع کیے رہے بلکہ جب اس کے مقابل میں حقائق پیش کیے گئے تو لوگوں کو مارنے کے لیے دوڑ نکلے. چنانچہ سائنسدانوں کو ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا مشکلات پیش آئیں، تو اس وجہ سے فہم کی غلطی یعنی اس کائنات کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی، فطرت کے کسی نظام کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی، کسی سائنسی مقدمے کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی، شواہد سے کسی چیز پر استدلال میں غلطی ہو گئی، اسی طرح کسی کتاب کے متن کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی، کسی شعر کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی. یہ غلطی بعض موقعوں کے اوپر فرد سے ہوتی ہے اور بعض موقعوں پر بہت بڑا جمع غفیر اس میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس کی انسانی تاریخ سے اتنی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ اس کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ یہ عقلاً محال ہے، یہ واقعہ ہے کہ یہ بات عقلاً محال ہے.
تو اس وجہ سے اس کو تو کسی صورت میں بھی قبول نہیں کیا جا سکتا. نقل کا البتہ معاملہ بالکل مختلف ہے. وہاں انسان کا فہم داخل نہیں ہوتا. وہاں جو چیز دی جاتی ہے, جو چیز دیکھی جاتی ہے, جو چیز سنی جاتی ہے, اس کو بیان ہی آگے ملتی ہے. وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوہ, انہیں قتل نہیں کیا گیا, وما صلبوہ, نہ انہیں سولی چڑھایا گیا, ولکن شبہ لہم, بلکہ معاملہ ان کے لیے ایمبیگوس ہو گیا, مشتبہ ہو گیا. ان کے قاتلین کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کس کو قتل کر رہے ہیں. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ, اور بے شک اس معاملے میں جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں, لفی شک من, وہ ان کے معاملے میں شک میں ہیں, انہیں کوئی یقین سے نہیں پتا. ظاہر ہے کہ جیوز اور کرسچنز دونوں اس کے اوپر متفق ہیں کہ انہوں نے ایک بندے کو سولی چڑھا دیا, عیسیٰ ابن مریم کو. یہودیوں نے چڑھایا اور کرسچنز انہیں اس معاملے میں عیسیٰ ابن مریم کا قاتل سمجھتے ہیں. اسی وجہ سے ان دونوں نے کبھی بھی ایکا نہیں کیا. یہ آج جو آپ کو ایکا نظر آ رہا ہے اس کی ریزن کوئی اور ہے, وہ میں دجال والی ویڈیو میں بتا چکا ہوں. ما لہم بہ من علم, اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم والی بات تو ہے نہیں ہے, الا اتباع الظن, سوائے اس کے کہ یہ اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں. وما قتلوہ یقینا, اور یقیناً انہیں قتل نہیں کیا گیا. بل رفعہ اللہ الیہ, بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند کر لیا اپنی طرف. وکان اللہ عزیزا حکیما, اور بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے, حکمت والا ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی غالب تھا کہ جو لوگ انہیں قتل کرنا چاہ رہے تھے انہیں تباہ کر دیتا, لیکن اللہ کی حکمت یہ ہے کہ ان کو اس وقت کچھ نہیں کہا, عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا. اس میں واضح آ گیا کہ نہ وہ قتل ہوئے, نہ سولی دیے گئے, اور یقیناً وہ قتل نہیں ہوئے, بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا. اب یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ وہ اپنی نیچرل ڈیتھ فوت ہوئے, فلاں جگہ ان کی قبر ہے. نہیں, فوت ہونے کا ذکر ہی نہیں ہے. یہ ذکر ہے کہ قتل نہیں ہوئے, سلیب نہیں دیے گئے, بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا. ہاں کہا گیا ہے کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے. نہ اس میں آسمان کی طرف یا آسمان پر اٹھا لینے کے الفاظ ہیں, نہ اس میں زندہ اٹھانے کے الفاظ ہیں. یعنی آیت تو یہ ہے کہ بل رفعہ اللہ الیہ, اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. الی السماء نہیں, بل رفعہ اللہ الیہ حیّا بھی نہیں ہے. تو نہ زندہ اٹھانے کی تصریح قرآن مجید کر رہا ہے, نہ آسمان پر لے جانے کی تصریح قرآن مجید کر رہا ہے. ان میں سے تو کوئی بات بھی قرآن میں بیان نہیں ہوئی. قرآن مجید کے الفاظ بہت سادہ, بہت صاف ہے کہ اللہ نے انہیں اپنی جانب اٹھا لیا. اچھا, یہ اپنی جانب اٹھا لیا, عربی زبان میں یہ تعبیر اللہ کے کسی بھی معاملے میں اپنی طرف کوئی چیز کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. قرآن مجید میں آپ دیکھ لیجئے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کرتے ہیں, یعنی اللہ کی طرف ہجرت, تو اللہ کی طرف ہجرت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آسمان پر جا رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ انی ذاہب الی ربی سیادین, میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں. جس طریقے سے وہاں ذاہب الی ربی کے الفاظ ہیں, بالکل اسی طریقے سے یہاں رفع اللہ الیہ کے الفاظ ہیں. اچھا, ایک ہی اسلوب ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ایسے ہی مثلا قرآن مجید میں آتا ہے کہ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ, جو آدمی اپنے گھر سے نکلے گا اللہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے, تو اللہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں, اسی طرح اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا. یہ تو ہماری اردو میں بھی تعبیر موجود ہے, اگرچہ عربی زبان میں اس کا مطلب بالکل اور ہے, لیکن یہ اردو میں بھی تعبیر موجود ہے. آپ میرے گھر میں آتے ہیں, مجھ سے پوچھتے ہیں کہ والد صاحب ملاقات نہیں ہوئی, دیکھا نہیں, تو میں کہتا ہوں تو اللہ نے اٹھا لیا, اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا. تو یہ ساری تعبیریں جتنی بھی ہیں وہ یہ کیسے لازم کر دیتی ہیں کہ آسمان پر اٹھا لے جایا گیا یا زندہ اٹھا لیا. ان میں سے کوئی چیز بھی قرآن میں بیان نہیں ہوئی, اور میں یس کرتا ہوں کہ کسی صحیح حدیث میں بھی بیان نہیں. اچھا, قرآن مجید کے الفاظ تک رہیے. اللہ کی کتاب قرآن مجید کو رہنما بنا کر چلنا چاہیے, الفاظ کے دامن کو پکڑ کر آگے بڑھنا چاہیے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جس وقت ان لوگوں نے یہ کوشش کی کہ وہ اللہ کے ایک رسول کو قتل کر دیں, یہ کوشش کی کہ اللہ کے ایک رسول کو سلیب دیں, یہ کوشش کی کہ ان کو سلیب دے کر ان کی تذلیل کریں, تو اللہ نے ان میں سے کوئی چیز نہیں ہونے دی. اگر آپ ان آیات کو پڑھیں اور ان کا زور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس وضاحت کے ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ ما قتلوہ وما صلبوہ, انہوں نے ان کو سلیب نہیں دی, انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا, ان میں سے کچھ بھی کر نہیں سکے. یہ زور کیوں ہے اتنا غیر معمولی؟ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, انہیں قتل کیا گیا ہے. رسولوں کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ ان کو لازماً نجات دیتے ہیں, اور جن لوگوں نے ان کا انکار کیا ہوتا ہے ان کو لازماً سزا دیتے ہیں. تو یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دینونت کا ظہور ہوتا ہے, وہ اس کے نمائندے بن کر آتے ہیں, سفیر کی حیثیت سے آتے ہیں. تو اس لیے جب سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ ان کو سلیب دے دی گئی, سلیب پر ان کی تذلیل کی گئی, ان کو کانٹوں کا تاج پہنایا گیا, ان کو سلیب خود کندھے پر اٹھا کر لے جانے کے لیے کہا گیا, جب یہ باتیں کہی گئی تو قرآن مجید نے اس کے کوئی 576-77 سال بعد پوری قوت کے ساتھ اس کی تردید کی اور کہا کہ ما قتلوہ وما صلبوہ. نہ وہ ان کو قتل کر سکے, نہ وہ ان کو سلیب دے سکے. کیا ہوا؟ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا, ولکن شبہ لہم, اور اصل میں کیا چیز ہوئی؟ فرمایا بل رفع اللہ الیہ, اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. اب اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا, ظاہر ہے کہ یہ اجمال ہے, یعنی اس میں تصریح نہیں کی گئی کہ کیا کیا, کیسے اٹھا لیا. یعنی اٹھا لیا کا ایک اجمالی بیان ہے جو کر دیا گیا ہے. قرآن مجید کی تفسیر کا یہ ایک قطعی اصول ہے کہ جس وقت آپ کسی جگہ دیکھیں کہ ایک بات اجمال میں بیان ہوئی ہے, بہت اختصار سے ایک چیز کو واضح کر دیا گیا ہے, تو اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہی اجمال کسی دوسری جگہ تفصیل میں بدلا گیا ہے. جو بات یہاں مجملاً کہی گئی ہے, کیا قرآن مجید نے کہیں اس کی وضاحت کی ہے, یہ بتایا ہے. تو آپ پھر سورہ آل عمران میں جائیے. سورہ آل عمران میں جب آپ جاتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کو اٹھا لینے کا معاملہ کیسے ہوا ہے. اچھا, یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ نساء میں جو بات کہی ہے وہ اس سے پہلے سورہ آل عمران میں واضح کر چکے ہیں کہ یہ معاملہ کیسے ہو. اس کو دیکھیے, یہ سورہ آل عمران ہے اور سورہ آل عمران کی 55 آیت ہے. یہ آپ کے علم میں ہے کہ سورہ آل عمران میں سیدنا مسیح علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ بیان ہوا ہے, سیدنا مسیح علیہ السلام کی دعوت بیان ہوئی ہے, یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کے حواریوں نے کس طریقے سے ان کی نصرت کا عہد لیا, یہ سب باتیں بیان ہوئی ہیں. ان سب باتوں کو بیان کر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اس آیت پر ہم اس سے پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں جب میزان کی بات چیزیں زیر بحث تھی. اس وقت جب اللہ نے کہا, کیا کہا, اے عیسیٰ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تجھے وفات دوں گا. اچھا, سب سے پہلی بات یہی کہی, انی متوفی, تجھے وفات دوں گا اور پھر کیا کروں گا, اور اپنی طرف اٹھا لوں گا.
देखिए वही बल रफ़अल्लाह इलैह के जो अल्फाज हैं, बैन ही वही अल्फाज यहाँ कैसे उन्हें उठाया गया। तो ये इरशाद फरमाया है कि मैंने फैसला किया है कि तुझे वफात दूंगा और अपनी तरफ उठा लूंगा और तेरे इन मुनकरों से तुझे पाक करूंगा और तेरी पैरवी करने वालों को क़यामत के दिन तक इन मुनकरों पर गालिब रखूंगा। ये ऐलान किया गया। तो यहाँ अब ये तफसील कर दी अल्लाह ताला ने कि ये रफ़ा कैसे हुआ। यानी पहले उनकी रूह कब्ज़ की गई, उनको वफात दी गई, उसके बाद जब रूह कब्ज़ हो जाती है, वफात हो जाती है, तो क्या रह जाता है बाकी? जिस्म। तो उनके जिस्म अतहर को फरिश्ते उठा लेंगे। अच्छा, अब देखिए इस पर मैंने लिखा है, यानी रूह कब्ज़ करके तेरा जिस्म भी अपनी तरफ उठा लूंगा। यानी रूह कब्ज़ करके, देखिए कुरान के एक एक लफ्ज़ का हक़ अदा कीजिए। इन्नी मुतवफ़्फ़िक, मेरा फैसला क्या है, अल्लाह ताला कहते हैं मैं तेरी रूह कब्ज़ करूंगा, तुझे वफात दूंगा, जो भी ताबीर इख्तियार करनी हो। यानी रूह कब्ज़ करके तेरा जिस्म भी अपनी तरफ उठा लूंगा ताकि ये जालिम उसकी तौहीन न कर सके। अच्छा, यानी एक तो उनकी ख्वाहिश थी कि वो सलीब दें, फिर उसके बाद जो इहानत कर सकते हैं वो करें। अल्लाह ताला ने दोनों से सैयदना मसीह अलैहि सलाम को महफूज किया। वो सलीब नहीं दे सके, उनको अल्लाह ताला ने वफात दी और फिर उनका जिस्म मुबारक भी उनके हाथ में लगने दिया गया, वो फरिश्ते उठा ले गए। यानी रूह कब्ज़ करके तेरा जिस्म भी अपनी तरफ उठा लूंगा ताकि ये जालिम उसकी तौहीन न कर सके। मसीह अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल थे और रसूलों के बारे में अल्लाह ताला का ये कानून कुरान में बयान हुआ है कि अल्लाह उनकी हिफाजत करता है और जब तक उनका मिशन पूरा ना हो जाए उनके दुश्मन हरगिज़ उनको कोई नुकसान पहुंचाने में कामयाब नहीं होते। इस तरह उनकी तौहीन व तज़लील भी अल्लाह ताला गवारा नहीं करते और जो लोग इसके दरपे हों उन्हें खास मुद्दत तक मोहलत देने के बाद अपने रसूलों को लाज़िमन उनकी दस्तबुर से महफूज कर देते हैं। तो ये भी ज़ाहिबुन इला रब्बी थी, बिल्कुल वही ताबीरें हैं। और ऐसे ही जब अल्लाह का एक बंदा लोगों के सताने के नतीजे में अपना वतन छोड़कर निकलता है तो वो भी क्या करता है, मुहाजिरन इला रब्बी, मुहाजिरन इलल्लाह, वो भी ऐसे करता है। तो मुहाजिरन इलल्लाह का क्या मतलब है, अल्लाह की तरफ हिजरत करना, अल्लाह की राह में हिजरत करना। तो यहाँ ये बताया गया है कि अल्लाह के फरिश्ते उनको उठा ले गए और कहाँ उठा ले गए इसकी तस्रीह की कोई जरूरत नहीं है, वो अल्लाह के यहाँ चले गए, अल्लाह के यहाँ पहुँच गए। लेकिन हुआ किस तरीके से, उसके एक एक मरहले को कुरान ने खुद बयान किया है। इस वजह से इसमें किसी क्या सराई की कोई गुंजाइश नहीं है। कोई शख्स यहाँ ये नहीं कह सकता कि वो अपनी तरफ से इला सबा के अल्फाज दाखिल कर दे, वो अल्फाज यहाँ मौजूद नहीं है, या अपनी तरफ से हय्यन के अल्फाज दाखिल कर दे, वो अल्फाज यहाँ मौजूद नहीं है। कुरान मजीद के अल्फाज से तजावुज़ करके उसकी कोई तफसीर आप नहीं कर सकते। और ये कोई तरीका नहीं है कि आप बाहर एक नुक्ता नज़र कायम करें और फिर कुरान मजीद में उसको ले आएं। कुरान मजीद के अल्फाज का दामन पकड़कर बाहर जाएं और वहाँ जाकर देखें कि और कोई बात अगर बयान हुई है तो इन अल्फाज के मुताबिक है या नहीं। तो कुरान मजीद ने तो इसमें कोई कमी नहीं की, हर लिहाज से बात। और इसकी जो तफसीलात हैं वो जो मुस्लिम मुफस्सिरीन हैं, इमाम तबरी हों या इमाम इब्न कसीर हों, उन्होंने मुख्तलिफ रवायतें नकल की हैं। ज़ाहिर है कि इसकी तफसीलात नबी इस्लाम ने तो कोई बयान नहीं फरमाई, बस इतना ही अकीदा है कि ये अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदा आसमानों पे उठा लिया। लेकिन वो इवेंट क्या हुआ था वो तफसीलात हमें नहीं बताई गई। अगली आयत के अंदर सूरह निसा की अल्लाह ताला फरमाया, व इम मिन अहलिल किताब, और अहले किताब में से कोई भी ऐसा नहीं बचेगा, इल्ला ला युमिनन्न बिही क़ब्ल मौती, मगर ये कि वो अपनी मौत से पहले ईसा इब्न मरियम पर ईमान ले आएगा। व यौमल क़ियामति यकूनु अलैहिम शहीदा, और क़यामत के दिन ईसा इब्न मरियम उनके ऊपर गवाह भी बनेंगे। ये जो आयत का पोर्शन है ये बता रहा है कि ईसा इब्न मरियम पे सब अहले किताब ईमान ले आएंगे, लेकिन उनकी जिंदगी में तो सिर्फ 12 वारी लेके आए। तो इस आयत को तिलावत करके बुखारी और मुस्लिम दोनों में आता है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कभी भी नबी इस्लाम की वो हदीस बयान करते थे ना, कसम है उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है कि ईसा इब्न मरियम तुम में जरूर नाजिल होंगे आदिल हुक्मरान की हैसियत से, सलीब को तोड़ देंगे, क्रिश्चियनिटी खत्म। जब ईसा इब्न मरियम ही सलीब तोड़ देंगे तो किस क्रिश्चियन की जरूरत है कि वो फिर सलीब को माने। अगर रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ ले आए और खुद गुम्मद खजरा को उतार दे के मैंने तो तुम्हें मना किया था कब्रों पे मारते मत बनाना, तो फिर तो किसी की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती ना कि वो मज़ारात का दिफा करना शुरू कर दे। तो ये लॉजिकली समझ आती है। ईसा इब्न मरियम सलीब को तोड़ देंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे अलामती तौर पे, यानी कि ये खिंजीर अगर कोई खा भी रहा था तो वही हराम है। जिजिया मौकूफ कर देंगे, जिजिया तो काफिरों से लिया जाता है। इंसान मेजॉरिटी जो है वो हजरत ईसा इब्न मरियम के साथ शामिल हो जाएंगे और मुखालिफिन तो वैसे ही कत्ल हो जाएंगे, हर तरफ इस्लाम होगा। और फिर हजरत अबू हुरैरा ये बयान करके हदीस यही आयत पढ़ा करते थे, व इम मिन अहलिल किताब इल्ला लियुमिनन्न बिही क़ब्ल मौती। वो कहते थे कुरान पढ़ के देख लो कि अहले किताब में से कोई नहीं बचेगा मगर ये कि वो उनकी मौत से पहले उन पर ईमान ले आएगा। तो सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये अकीदा था कि ईसा इब्न मरियम ने दुनिया में आना है, और वो हदीस के साथ इस चीज को बयान करके ये आयत भी साथ कोट किया करते थे। तो इस मकाम पर हयात मसीह और नुज़ूल मसीह दोनों कवर हो गए कि जिंदा उन्हें उठाया गया और वो क़यामत से पहले दुनिया में आएंगे। उसके बाद जब वो आएंगे फिर उनके ऊपर ज़ाहिर वो मौत भी तारी होगी, जो कुरान में आया कि सलाम हो उस दिन पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूंगा, जिस दिन मैं दोबारा उठाया जाऊंगा। तो ज़ाहिर है ईसा इब्न मरियम ने भी मरना है, इंसान है, मौत तो उनको भी आनी है। तो यहाँ पे गांधी साहब की तरफ से एक पॉइंट उठाया गया कि जी सूरतुल माइदा के आखिरी रुकू में तो ईसा इब्न मरियम अपने मानने वालों से ऐलान बरात करेंगे और वो तो ये कहेंगे कि अल्लाह जब तक मैं इनमें मौजूद था, इन पर गवाह था, जब तूने मुझे उठा लिया फिर तू ही इन पर गवाह था, अब ये तेरे बंदे हैं, चाहे इन्हें अजाब दे चाहे इन्हें बख्श दे। तो गांधी साहब का ये कहना है कि उस मौके पे ईसा इब्न मरियम को ये कहना चाहिए ना कि अल्लाह जब मैं दोबारा दुनिया में आया था तो फिर मैंने इनकी इस्लाह भी कर दी थी और लोग मेरे पे ईमान भी ले आए थे, तो चूंकि इसमें ये नहीं लिखा हुआ लिहाजा दोबारा आना मशकूक होता है। भाई दोबारा वो उन लोगों के ऊपर तो नहीं आएंगे, वो तो हजारों साल बाद दोबारा आ रहे हैं। तो लॉजिकली हजरत ईसा इब्न मरियम का क़यामत के दिन ये कहना बनता ही नहीं है कि मैं दोबारा आया था तो मैंने इनको कलमा पढ़ाया था। भाई ये तब कहते जब उन्हीं में दोबारा आते, जब उन लोगों से मुतालिक बात हो रही है कि जिनके ऊपर वो पैगंबर बना के भेजे गए उन्होंने उनका इनकार किया या उनके बारे में डिविनिटी क्लेम की,
وہ تو مر چکے. عیسیٰ ابن مریم تو کسی اور نسل کے اوپر آ رہے ہیں, تو اس کا ذکر وہ کیوں کریں گے؟ ہم ہر ایک چوہا چھوڑنا ہوتا ہے اور لوگ بھی پیچھے چڑھ رہے. باقی یہ تو نہیں لکھا بھائی, یہ تو تب لکھا ہوتا ہے جب عیسیٰ ابن مریم 33 عیسوی میں اٹھائے جاتے اور 34 کے اندر واپس آ کے تو ان کو دوبارہ کلمہ پڑھاتے, پھر تو بات ہوتی. 33 میں اٹھائے گئے ہیں, آج 2023 ہو چکی ہے, 2000 سال ہو چکے ہیں. آج بھی اگر وہ آ جائے تو یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ دن کے میں جب دوبارہ گیا تھا تو میں نے ان کو دوبارہ مسلمان کر لیا تھا, کہ وہ تو مر چکے, وہ تو جنت میں پہنچ گئے جنہوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ غلط عقیدے وابستہ کیے ہیں. لہٰذا بالکل یہ جان بوجھ کے نہ قرآن میں کوئی اس طریقے سے اپنی بات کو داخل کرنا. اب یہ آیات اتنی غیر معمولی ہیں سورہ النساء کی کہ ان کی وجہ سے غامدی صاحب کو بھی یہ بات ماننی پڑی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ غیر معمولی معاملہ ہوا ہے. قادیانیوں کا تو عقیدہ ہے کہ وہ مر گئے ہیں اور ان کی قبر بھی ہے. غامدی صاحب کا عقیدہ ہے کہ وہ دنیا سے تو چلے گئے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ آسمانوں پہ اٹھا لی تھی تاکہ اس لاش کی بے حرمتی نہ ہو. تو آدھا عقیدہ وہ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اٹھائے گئے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اسی وقت ان پہ موت طاری کر کے اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا. ہم کہتے ہیں نہیں, اس وقت نیند طاری کر کے انہیں اٹھایا, اور اس کے ثبوت میں ہم قرآن کی آیت بھی انشاءاللہ پیش کریں گے. اور حدیث کو تو انہوں نے نہیں ماننا, تو اس کو تو چھوڑ دیں, ہم آیات سے اس مقدمے کو کلیئر کریں گے. یہاں پہ بالکل واضح ہے, اگر ان کی موت ہوئی ہوتی تو جب اللہ تعالیٰ یہ بار بار ذکر کر رہا ہے کہ نہ ان کو قتل کیا گیا, نہ سلیب دیا گیا, اور یقیناً نہیں قتل کیا گیا, تو بڑا اچھا موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ ماتا کہ اللہ نے انہیں موت دی اور اوپر اٹھا لیا. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا وما قتلوہ یقینا, یقیناً وہ قتل نہیں ہوئے, بل رفعہ اللہ الیہ, بلکہ اللہ نے انہیں اوپر اٹھا لیا. یہاں آنا چاہیے تھا نا, یہ وہ کرال رہی ہے جو صحیح والی کرال رہی ہے. لہٰذا یہ اس طرح کا جو عقیدہ پبلک میں چند لوگوں نے چھوڑا, اور بعض لوگوں نے پھر اس میں مسلمانوں کے جذبات سے بھی کھیلا ہے کہ جی اگر آپ یہ بات کریں گے تو ختم نبوت اسٹیج پہ لگ جائے گی. قادیانی بھی تو امتی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, غلام احمد قادیانی دجال کے بارے میں, تو ہمارا تو عقیدہ ہے کہ نبی اسلام آخری پیغمبر ہے, تو ختم نبوت اسٹیج پہ لگ جائے گی. ختم نبوت کیسے اسٹیج پہ لگے گی؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم نبی کی حیثیت سے نہیں, امتی کی حیثیت سے آ رہے ہیں. امتی نبی نہیں, امتی. ہاں چونکہ وہ نبی پہلے سے ہیں تو نبوت اللہ چھینتا نہیں ہے. نبی تو وہ ہوں گے, اس لیے نہیں کہ وہ اب نبی بن کے آئے, اس لیے کہ وہ پہلے سے نبی ہیں. غلام احمد قادیانی دجال کو یہ کہتے ہیں امتی نبی, اور وہ کہتے ہیں کہ اس امت میں وہ نبی بن کے آیا امتی نبی کی حیثیت سے. جبکہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ امتی نبی ہیں, نہیں, بلکہ وہ امتی بن کے آئے ہیں, نبی وہ پہلے سے تھے, اس امت میں وہ نبی بن کے نہیں آئے. یہ بالکل دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں, ان کو مکس کرنا بھائی ایک نقطے سے مہر مجرم بن جاتا ہے, ایک جاب و قبول سے اور حق مہر سے بدکاری جو ہے وہ نکاح میں کنورٹ ہو جاتی ہے. بڑا فرق ہوتا ہے. چند چیزوں کے مماثلت سے آپ اپنی مرضی سے کوئی عقیدہ انجیکٹ نہیں کر سکتے. ایکسیپشنز تو ہر جگہ موجود ہوتی ہیں. ختم نبوت کے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا دنیا میں آنا, اسی ایکسیپشن قرآن میں نبی اسلام نے احادیث میں بیان کر دی ہوئی ہے, اور اس طرح کی اور کئی ایکسیپشنز ہیں. یہ غامدی صاحب وہی ایک گھنونا کھیل کھیل رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن سے یہ کھیل کھیلنا شروع کر دے کہ قرآن میں تو سورہ یاسین میں اور سورہ واقعہ میں لکھا ہے کہ جو مر گیا وہ دوبارہ دنیا میں واپس نہیں آئے گا, لہٰذا قرآن میں جو یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم مردوں کو زندہ کرتے تھے, یہ فراڈ ہے. فراڈ ہی ہوا نا پھر. تو کیا کہیں گے یہ غامدی صاحب؟ یعنی وہ جنرل رول ہے, یہ ایکسیپشن ہے ایک چھوٹی سی بیچ میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے ان کی نبوت بنوانے کے لیے وقتی طور پر مردوں کو زندہ کیا, تو جنرل رول کیوں ٹوٹ گیا؟ کہیں گے نہیں وہ ٹوٹا نہیں ہے, یہ ایکسیپشن ہے. سرکار عیسیٰ ابن مریم کے آنے سے بھی یہ وہ ایکسیپشن ہے جس سے ختم نبوت پہ فرق نہیں پڑتا. اس طرح تو قرآن میں اور کئی مثالیں موجود ہیں کہ اگر آپ پک اینڈ چوز کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ہم یہ ایکسیپشنز والا جو معاملہ ہے نا اس کو یکلخت نگلیکٹ کریں گے. تو یہ ایکسیپشنز والا معاملہ آلریڈی قرآن پاک میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ جنرل رول کے طور پہ ایک بات کرتا ہے, پھر اس میں ایکسیپشن بھی ہوتی ہے. دینی احکامات میں بھی کئی جگہ یہ چیزیں مثال کے طور پہ موجود ہیں. اب یہ وہ مقام تھا جس میں واضح عقیدہ آ گیا. دوسرا مقام جو ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 55, جس میں سے بعض قادیانیوں نے بھی دھوکہ دیا, اور غامدی صاحب بھی یہاں پہ ایک لفظ کا ترجمہ موت کرتے ہیں. حالانکہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ غامدی صاحب کے جو اپنے استاد ہیں نا امین احمد اسلائی صاحب, انہوں نے تدبر القرآن کے اندر آدھا عقیدہ وہی مانا ہے جو باقی مسلمانوں کا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو زندہ اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا. انہوں نے کہا کہ کوئی عربی کا قرینہ بنتا ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی متوفی کا ترجمہ جو ہے وہ موت کرے, اور انہوں نے سورہ النساء کی آیات کو جوڑ کے کہا کہ بالکل جسے تھوڑی بھی عربی سے واقفیت ہے, جس میں تھوڑا سا بھی کامن سینس موجود ہے, وہ کبھی یہ رزلٹ نہیں نکالے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے موت دے کے اپنے پاس اٹھایا بلکہ زندہ ہی اٹھایا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ غامدی صاحب کے جو استاد ہیں, جو کافی یعنی اچھی چیزیں ان سے ڈاکٹر اسرار صاحب نے سیکھی, اور کچھ جو اجماعی عقیدوں کے خلاف چیزیں تھیں وہ غامدی صاحب نے سیکھ لی. بہرحال اس معاملے میں غامدی صاحب والا ان کا عقیدہ نہیں ہے. یعنی آپ بتا سکتے ہیں جو سوال کیا گیا ہے قرآن مجید میں, وہ سوال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قیامت میں سوال کر رہے ہیں یہ تم نے ان سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ. جی, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ اور اسی طریقے سے سیدنا مسیح علیہ السلام کے حوالے. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بارے میں سوال ہو رہا ہے. ان میں سے کون تھا جس نے سیدنا مسیح علیہ السلام کو معبود بنایا؟ ان میں سے کون تھا جس نے ان کی ماں کو مادر خدا قرار دیا؟ سر بتائیے مجھے. اچھا, تاریخ سے واقف ہے آپ کے یہ سب ہوا کب ہے؟ سیدنا مسیح علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سیدہ مریم کو کب معبود بنایا گیا؟ یہ 431 میں افسوس کی مجلس میں طے ہوا ہے. سیدنا مسیح علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے 431 سال بعد, بلکہ ان کی پیدائش کے لحاظ سے, اس لیے کہ عیسوی سن اس سے شروع کیا جاتا ہے. اس کی تاریخ کیا ہے؟ یعنی پہلے کیا ہوا کہ اسکندریہ میں بعض علماء دینیات نے یہ بات کہنا شروع کی, خاص طور پر جب سیدنا مسیح کی شخصیت کے بارے میں نستوریس نے یہ بحث شروع کی کہ ان کے اندر دو جداگانہ شخصیتیں موجود تھیں, ایک روحی شخصیت, ایک اس دنیا کی شخصیت. جب یہ بحث ایک فلسفیانہ بحث شروع ہوئی تو اس بحث کے نتیجے میں یہ مادر خدا کا تصور پیدا ہونا شروع ہوا. اس کو صدیوں تک کلیسا نے قبول نہیں کیا. علماء کلیسا اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ افسوس کی مجلس ہے جس میں اصل میں نستوریس کی الہیات پر گفتگو کرنے کے لیے فیصلہ کرنے کی غرض سے یہ حضرات اکٹھے ہوئے تھے.
یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے بالکل برخلاف مسیحیوں کے ہاں بہت منظم طریقہ رہا ہے فیصلے کرنے کا. انہوں نے کتابیں کب منتخب کی, انہوں نے 4 اناجیل کا کب انتخاب کیا, اس کی ایک پوری تاریخ ہے. تو 431 میں جو افسس کے شہر میں مجلس ہوئی ہے, اس میں پہلی مرتبہ سیدہ مریم کو مادر خدا قرار دیا گیا. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ یہ کلیسا کے عقائد میں شامل ہو گیا, اور اب تک یہی صورتحال ہے. تو یہ کن لوگوں کے بارے میں سوال ہے؟ سیدنا مسیح کے حواریوں نے تو کبھی خیال بھی نہیں کیا. ان کے بعد بھی بڑے لمبے عرصے تک ایسی کوئی چیز نہیں تھی. انہوں نے تو کبھی سیدنا مسیح علیہ السلام کی روحیت کا کوئی عقیدہ قائم نہیں کیا. ان کے بارے میں کیوں سوال کیا جائے گا؟ یہ سوال ان لوگوں کے بارے میں کیا جا رہا ہے اور ان کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے. تو میرے بھائی اگر 431 سال کے بعد جو مسیحی ہیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا, تو پھر میں یہ پوچھنے کی جسارت کیوں نہ کروں کہ قیامت کے قریب جو کچھ انہوں نے کیا اس کا حوالہ کیوں نہیں دے رہا؟ میں سوال کر رہا ہوں کہ جب ان کے زمانے کے یہ لوگ ہی نہیں, یہ بعد کے لوگ ہیں, اور وہ خود اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ جب میں دنیا سے رخصت ہوا اس وقت تو میں نے یہی بات ان سے کہی تھی, بعد والوں کے بارے میں نہیں جانتا. تو پھر آپ بتائیے مجھے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں تصریح کی ہے کہ میں نے 431 سال لوگوں سے پوچھا. وہ تو پوری کی پوری مسیحی امت کو سامنے کھڑا کر رہے ہیں. اور اگر آپ پیچھے جائیں سورہ مائدہ میں, تو وہاں یہ بیان کیا ہے کہ سب پیغمبروں کو جب ہم قیامت میں جمع کریں گے تو ان کی امتوں کے عقائد کے بارے میں یہ سوال کریں گے. یہ تو زیر بحث ہی نہیں کہ وہ کون سے عہد کے لوگ ہیں. ہر پیغمبر سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اس نے کیا روایت قائم کی. اصل میں سوال یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام وہاں یہ بتائیں گے کھڑے ہو کر. یہ سوال مسیح علیہ السلام سے اس مقصد کے لیے کیا ہی نہیں گیا کہ ان کو مسئول ٹھہرایا جائے. اس مقصد کے لیے کیا گیا ہے کہ پیغمبر کی گواہی سامنے آ جائے کہ میں جب تک دنیا میں رہا میں نے کس دین کی تعلیم دی تھی, میں نے کیا روایت چھوڑی تھی, کیا آثار تمہارے پیچھے چھوڑ کر گیا تھا. یہ بات جب پیغمبر کہہ دیں تو پھر پیروکاروں سے وہ صدیوں بعد آئے ہوں یہ پوچھا جائے تم نے یہ کہاں سے لیا. تو اس مقصد کے لیے سوال جواب ہوا ہے. اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ وہ لوگ تاریخ سے واقف نہیں ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ حواریوں کے بارے میں سوال کیا گیا. انہوں نے نہ الوہیت مسیح کا عقیدہ قائم کیا, نہ انہوں نے شریعت کے نص کا عقیدہ قائم کیا, نہ انہوں نے سیدہ مریم کے بارے میں مادر خدا یا ام اللہ کا عقیدہ قائم کیا. یہ بہت بات اذ قال اللہ یا عیسیٰ, اور یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ انی متوفیک, بے شک میں تجھے متوفی کروں گا. اب میں اس کا ترجمہ نہیں کر رہا بلکہ میں اسے متوفی. اب متوفی کن کن معنوں میں آتا ہے وہ میں بعد میں قرآن سے ڈسکس کروں گا. انی متوفی کا, بے شک میں تمہیں متوفی کروں گا, اور ہم اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ میں تم پر نیند طاری کروں گا, وَرَافِعُكَ إِلَيَّ, اور پھر اپنے پاس اٹھا لوں گا. اب اگلے الفاظ وہی ہیں, اٹھا لوں گا. اب یہ میں نیند والا ترجمہ کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ سورہ نساء میں ہو چکا ہے کہ نہ وہ قتل ہوئے نہ صلیب چڑھے, بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا, اور وہاں اللہ نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا کہ ان پہ موت طاری ہوئی یا نہیں. لہٰذا یہاں جو ہے یہ متوفی کا کیا ہے, نیند طاری ہونا. جیسا کہ سورۃ الانفال میں آیا کہ غزوہ بدر میں, غزوہ احد کے اندر مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے سکونت طاری کرنے کے لیے نیند کا غلبہ کر دیا تھا. بخاری میں تو الفاظ ہیں, حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ تلوار پکڑی ہوتی تھی ہاتھ سے چھوٹ جاتی تھی, اتنی نیند آتی تھی. اللہ کی طرف سے سکینت, کیونکہ نیند اسی وقت آتی ہے جب انسان بے فکر ہو. فکر مند آدمی کو تو نہیں آتی نیند, تو اللہ کی طرف سے ایک سکینت نازل ہوئی, قرآن میں اس کا ذکر ہے. تو وہ کہتے ہیں تلوار بھی ہاتھ سے چھوٹ جاتی تھی, اتنا غلبہ ہوتا تھا. نہیں, میدان جنگ میں تلوار چھوٹتی ہے بندے کی موت سامنے نظر آ رہی ہو, یا آپ نے مر جانا ہے یا اس نے مار دینا ہے آپ کو, یا آپ نے اس کو مار دینا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہے بھی مدد. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے نیند کو طاری کرنا, اور یہ نیچرل بھی ہے. ایک زندہ بندے کو 4 فرشتے ایک دم ایسے اٹھائیں تو اس کا ایبرپٹ رسپانس کیا ہوگا, آپ ذرا خود سوچ سکتے ہیں. تو اس میں مہذب طریقہ یہی ہے کہ اس کے اوپر نیند طاری کی جائے جس طرح صحابہ کرام پہ کی, اور پھر اسی حالت میں اسے یوں کر کے اٹھا لیا جائے, اور یہ بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے. وہ سنیں, وہ آیت ہے سورہ الزمر کی آیت نمبر 42. جو میں نے یہ بات کی تھی نا, یہ توفی 2 معنوں میں آیا ہے, ایک موت کے معنوں میں اور ایک نیند کے معنوں میں. اللہ یتوفی الانفس حین موتها, اللہ ہی ہے جو توفی کرتا ہے, قبض کر لیتا ہے جانوں کو موت کے وقت. واللتی لم تمت فی منامها, اور جن کی ابھی موت کا وقت نہیں آیا ہوتا تو نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ ان کی جان کو قبض کر لیتا ہے. تو 2 توفی قرآن میں آ گئے. یہ میں قرآن سے بات کروں, بخاری مسلم تک نہیں گیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک توفی ہے موت کے وقت, ایک توفی ہے نیند کے وقت. اسی کو سپورٹنگ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ نبی الاسلام جب رات کو سوتے تو کیا دعا مانگتے ہیں, اللہم باسمک اموت و احیا. بسمک اموت و احیا بھی پڑھ سکتے ہیں, باسمک اموت و احیا. اے اللہ میں تیرے نام پر مرتا اور جیتا ہوں, یعنی سوتا اور جاگتا ہوں. اب بریکٹ میں دیکھیں لوگوں نے ترجمہ یہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ نیند بھی موت کی بہن ہے. اور پھر بخاری مسلم کی اسی حدیث میں ہے کہ جب نبی اسلام صبح اٹھتے تو کیا دعا کرتے, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے موت کے بعد میں دوبارہ زندہ کر دیا. تو کیا قیامت کے دن زندہ ہوئے ہیں؟ نہیں, ہر نیند ایک موت ہے. تو یہ قرآن میں اللہ یتوفی الانفس, اللہ ہی توفی کرتا ہے, موت دیتا ہے, یا آپ کہہ لیں کہ وہ کیفیت طاری کرتا ہے, لے لیتا ہے جان کو, حین موتها, موت کے وقت, واللتی لم تمت, اور جس کی موت کا وقت نہیں آیا ہوتا, فی منامها, اس کے سوتے میں, فیمسک التی قضا علیہ الموت. پھر اگر اللہ نے کسی کے لیے موت مقدر کر دی ہوتی ہے تو پھر اس کی جان کو اپنے پاس ہی روک لیتا ہے. دیکھیں لوگ سوتے بھی سو جاتے ہیں, دوبارہ اٹھتے ہی نہیں ہیں. لیکن نیند کی حالت میں جو یہ موت طاری ہوتی ہے نا, یہ وہ والی موت نہیں ہے جو روح قبض ہونے والی ہے, کیونکہ اس میں تو پھر بندے نے واپس نہیں آنا. اس لیے آپ اس بندے کو اگر چٹکی کاٹیں, سوئی چبو دیں, فوراً اٹھ جاتا ہے. وہ ایک رشتہ اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہوا ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, اور باقیوں کی جان کو اللہ تعالیٰ واپس کر دیتا ہے ایک مقررہ وقت تک کے لیے, جو ان کا فائنل ٹائم موت کا آنا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ واپس کر دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و تفکر کرنے والے لوگ ہیں. تو یہ قرآن میں سورہ الزمر کی آیت نمبر 42 میں 2 توفیوں کا ذکر ہوا. ایک توفی ہے موت کے وقت, دوسری نیند کے وقت. اللہ تعالیٰ جان کو قبض کرتا ہے. اب آپ کو یہ سمجھ آئے گا انی متوفی کا,
میں تجھے توفی دوں گا, نیند دوں گا, ورافعک الیہ, اور اپنے پاس اٹھا لوں گا. اور یہ ترجمہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ کیونکہ دوسری جگہ میں سورہ النساء کے اندر کتنی واضح آیات ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم, اور پھر بعد میں وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا. تو یہ بالکل واضح ہو گیا کہ یہ توفی ہوئی ہے نیند کی حالت میں, جو میں پہلے آپ کو بتا چکا. تو میں اٹھا لوں گا اپنی طرف تجھے, وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور میں تجھے پاک کر دوں گا ان لوگوں سے جو کفر کرنے والے ہیں. یعنی رسولوں کو اللہ نے بچانا ہوتا ہے, میں تمہیں بچا لوں گا. وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, اور جو تیری پیروی کرنے والے ہوں گے, خواہ وہ نام نہاد بھی ہوئے کرسچنز یا مسلمان, میں انہیں فوقیت دوں گا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن تک. اب اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا, ظاہر ہے کہ یہ اجمال ہے, یعنی اس میں تصریح نہیں کی گئی کہ کیا کیا, کیسے اٹھا لیا. یعنی اٹھا لیا کا ایک اجمالی بیان ہے جو کر دیا گیا ہے. قرآن مجید کی تفسیر کا یہ ایک قطعی اصول ہے کہ جس وقت آپ کسی جگہ دیکھیں کہ ایک بات اجمال میں بیان ہوئی ہے, بہت اختصار سے ایک چیز کو واضح کر دیا گیا ہے, تو اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہی اجمال کسی دوسری جگہ تفسیر میں بدلا گیا ہے. جو بات یہاں مجملاً کہی گئی ہے, کیا قرآن مجید نے کہیں اس کی وضاحت کی ہے, یہ بتایا ہے. تو آپ پھر سورہ آل عمران میں جائیے. سورہ آل عمران میں جب آپ جاتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کو اٹھا لینے کا معاملہ کیسے ہوا ہے. اچھا, یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ نساء میں جو بات کہی ہے وہ اس سے پہلے سورہ آل عمران میں واضح کر چکے ہیں کہ یہ معاملہ کیسے ہو. فرمایا کہ قال اللہ ومکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. اس آیت پر ہم اس سے پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں جب میزان کی بات چیزیں زیر بحث تھی. اس وقت جب اللہ نے کہا, کیا کہا, اے عیسیٰ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تجھے وفات دوں گا. اچھا, سب سے پہلی بات یہی کہی, انی متوفی, تجھے وفات دوں گا, اور پھر کیا کروں گا, اور اپنی طرف اٹھا لوں گا. دیکھیے وہی بل رفع اللہ علیہ کے جو الفاظ ہیں, بیان ہی وہی الفاظ یہاں ہیں. یہ سارا معاملہ کیسے ہوا, سیدنا مسیح علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تدبیر کی, کیسے انہیں اٹھایا گیا. تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تجھے وفات دوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا, اور تیرے ان منکروں سے تجھے پاک کروں گا, اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت کے دن تک ان منکروں پر غالب رکھوں گا. یہ اعلان کیا گیا. تو یہاں اب یہ تفصیل کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ رفع کیسے ہوا. یعنی پہلے ان کی روح قبض کی گئی, ان کو وفات دی گئی, اس کے بعد جب روح قبض ہو جاتی ہے, وفات ہو جاتی ہے, تو کیا رہ جاتا ہے باقی, جسم. تو ان کے جسم اطہر کو فرشتے اٹھا لے گئے. اچھا, اب دیکھیے اس پر میں نے لکھا ہے, یعنی روح قبض کر کے تیرا جسم بھی اپنی طرف اٹھا لوں گا. یعنی روح قبض کر کے, دیکھیے قرآن کے ایک ایک لفظ کا حق ادا کیجیے. انی متوفیک, میرا فیصلہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تیری روح قبض کروں گا, تجھے وفات دوں گا, جو بھی تعبیر اختیار کرنی ہو. یعنی روح قبض کر کے تیرا جسم بھی اپنی طرف اٹھا لوں گا تاکہ یہ ظالم اس کی توہین نہ کر سکے. اچھا, یعنی ایک تو ان کی خواہش تھی کہ وہ سلیب دیں, پھر اس کے بعد جو احانت کر سکتے ہیں وہ کریں. اللہ تعالیٰ نے دونوں سے سیدنا مسیح علیہ السلام کو محفوظ کیا. وہ سلیب نہیں دے سکے, ان کو اللہ تعالیٰ نے وفات دی, اور پھر ان کا جسم مبارک بھی ان کے ہاتھ نہیں لگنے دیا گیا, وہ فرشتے اٹھا لے گئے. یعنی روح قبض کر کے تیرا جسم بھی اپنی طرف اٹھا لوں گا تاکہ یہ ظالم اس کی توہین نہ کر سکے. فرض کر چکا ہوں کہ یہ تعبیر کہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا, یہ تعبیر عربی زبان میں قرآن مجید کے ہاں, یہ ہماری اپنی زبانوں میں, یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے لیے استعمال ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نکال کر لے گیا کسی جگہ پر. دیکھیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی مکہ سے, تو یہ بھی ہجرت اللہ تھی. سیدنا ابراہیم نے عراق کے شہر ار سے ہجرت کی, تو یہ بھی ذاہب الی ربی تھی. بالکل وہی تعبیریں ہیں. اور ایسے ہی جب اللہ کا ایک بندہ لوگوں کے ستانے کے نتیجے میں اپنا وطن چھوڑ کر نکلتا ہے تو وہ بھی کیا کرتا ہے, مہاجرن الی ربی, مہاجرن الی اللہ, وہ بھی ایسے کرتا ہے. تو مہاجرین اللہ کا کیا مطلب ہے, اللہ کی طرف ہجرت کرنا, اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا. تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے فرشتے ان کو اٹھا لے گئے, اور کہاں اٹھا لے گئے اس کی تصریح کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ اللہ کے یہاں چلے گئے, اللہ کے یہاں پہنچ گئے. لیکن ہوا کس طریقے سے, اس کے ایک ایک مرحلے کو قرآن نے خود بیان کیا ہے. اس وجہ سے اس میں کسی کیا سرائی کی کوئی گنجائش نہیں. کوئی شخص یہاں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اپنی طرف سے السبا کے الفاظ داخل کر دے, وہ الفاظ یہاں موجود نہیں ہیں, یا اپنی طرف سے حین کے الفاظ داخل کر دے, وہ الفاظ یہاں موجود نہیں ہیں. قرآن مجید کے الفاظ سے تجاوز کر کے اس کی کوئی تفسیر آپ نہیں کر سکتے, اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ باہر ایک نقطہ نظر قائم کریں اور پھر قرآن مجید میں اس کو لے آئیں. قرآن مجید کے الفاظ کا دامن پکڑ کر باہر جائیں اور وہاں جا کر دیکھیں کہ اور کوئی بات اگر بیان ہوئی ہے تو ان الفاظ کے مطابق ہے یا نہیں. تو قرآن مجید نے تو اس میں کوئی کمی نہیں کی, ہر لحاظ سے واضح کر دیا, اس کی کوئی مثال نہیں. اب آپ آئیے قرآن مجید میں اور پھر دیکھیے کہ قرآن مجید میں یہ لفظ کتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے. یعنی یہی لفظ جو اس سورہ آل عمران کے اندر ہے توفا کا, یہ قرآن میں اور بھی انی متوفی کا میں جو یہ فعل استعمال ہوا ہے توفا کا, یہ قرآن مجید میں 10 جگہوں پر استعمال ہوا ہے. اچھا, یہ کوئی اجنبی لفظ نہیں ہے, یہ کوئی نادر لفظ نہیں ہے, یہ کوئی شاذ لفظ نہیں ہے. اور یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید کا اپنے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ وہ بلسان عربی مبین نازل ہوا ہے. یعنی وہ جب کوئی بات کرتا ہے تو معروف ترین اسالیب اختیار کرتا ہے, معروف الفاظ میں اپنا مدعا ادا کرتا ہے. اس نے اس لفظ کو کہاں کہاں استعمال کیا ہے, میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اور پھر خود فیصلہ کیجیے کہ قرآن مجید میں اس لفظ کو کسی دوسرے معنی میں لیا جا سکتا ہے. ایک ایک سورہ کو دیکھتے جائیے. سب سے پہلے سورہ نساء کی آیت 57 ارشاد ہے, ان الذین توفاهم الملائکہ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم, وہ لوگ کہ جن کو فرشتے اس حال میں وفات دیں گے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے ہوئے ہوں گے. دیکھ لیجیے تمام تفسیروں کو نکال کے لے لیں, تمام ترجموں کو نکال کے دیکھ لیں, یہاں اس لفظ کے کوئی اور معنی کسی نے کیے ہیں. فرشتے ان کو وفات دیں گے, وہی توفاهم الملائکہ, وہی فعل استعمال ہوا قالوا فیما کنتم, اور وہ پوچھیں گے ان سے کہ یہ تم کس صورتحال میں رہے. آگے چلیے سورہ انعام کی آیت 61 ہے, حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون, یہاں تک کہ جب کسی کی موت آ جائے گی, اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا, تو ہمارے فرشتے اس کو وفات دیتے ہیں. اچھا, اب یہاں دیکھیے کہ اذا جاء احدکم الموت یہ الفاظ ہے, اور اس کے بعد واضح کر دیا کہ توفته رسلنا, جس وقت موت کا وقت آ جاتا ہے, جب موت کی گھڑی آ جاتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے, ہمارے فرشتے اس کو وفات دیتے ہیں بالکل اسی معنی میں, اور وہ اس میں کوئی کمی نہیں کرتے. اچھا, اس کے بعد سورہ محمد میں دیکھیے, فکیف اذا توفتهم الملائکہ یضربون وجوہهم وادبارهم,
پھر کیا بنے گی اس وقت جس وقت ان کو فرشتے وفات دیں گے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھ پر مارتے ہوئے. اچھا یہ سورہ محمد کی آیت 27. اس کے بعد مائدہ میں دیکھیے آیت 117. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم. یہ مسیح علیہ السلام کا قول ہے. بالکل وہی فعل انہوں نے استعمال کیا ہے وہاں یہ گفتگو کرتے ہوئے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اٹھا لیا. وہ موقع تھا نا وہ کہتے جب اللہ تعالیٰ نے مجھے آسمان پر بلا لیا, وہاں وہی فعل استعمال کیا, زندہ بلا لیا. فلما توفیتنی کہ پروردگار جب آپ نے مجھے وفات دے دی کنت انت الرقیب علیہم, پھر آپ ہی ان پر نگران رہے ہیں. سورہ نحل میں دیکھیے, سورہ نحل کی آیت 28 ہے. الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم. یہ لوگ کہ جن کو ملائکہ فرشتے وفات دیتے ہیں اس حال میں کہ یہ اپنی جانوں پر ظلم ڈالے ہوئے ہوتے ہیں. یہاں بھی دیکھیے اسی مفہوم میں الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین یقولون سلام علیکم. یہ اسی سورہ نحل کی آیت 32 ہے. اس میں کیا کہا ہے, یہ لوگ کہ جن کو فرشتے وفات دیتے ہیں اس طرح کہ وہ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, پاکیزہ روح آئیے خیر مقدم آپ پر اللہ کی سلامتی ہو. سورہ یونس کی آیت 6 میں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ وَنَتَوَفِّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ. یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ تمہاری قوم کے لوگ اگر انکار کر رہے ہیں تو دو میں سے ایک صورت ہوگی, یا ہم جس عذاب کی ان کو وعید سنا رہے ہیں وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے لے آئیں گے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفِّيَنَّكَ, یا تمہیں وفات دیں گے اور اس کے بعد ان سے نمٹیں گے. یہاں بھی دیکھیے بالکل وفات کے معنی میں استعمال ہوا. پھر اس کے بعد سورہ رعد کی 40 آیت ہے, اس میں بھی بالکل وہی مضمون ہے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفِّيَنَّكَ, بالکل وہی الفاظ وہی بات یہاں بھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں دہرائی ہے. سورہ غافر آیت 77 ہے. فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفِّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ, وہی الفاظ وہی بات پھر وہی فعل استعمال کیا ہے. اس کے بعد سورہ انفال کی آیت 50. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. کاش تم دیکھتے جب فرشتے ان منکروں کو وفات دیں گے ان کے چہروں پر ان کی پیٹھ پر مارتے ہوئے اور کہیں گے ذوقوا عذاب الحریق, چکھو آگ کے عذاب کا مزہ. یہ سورہ انفال تھی. سورہ زمر میں دیکھیے آیت 42 ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. اللہ لوگوں کی جان کو لے جاتا ہے جس وقت موت دیتا ہے. تو یہاں پر بھی یتوفی کا لفظ استعمال ہوا, اور آگے والتی لم تمت فی منامها یعنی نیند میں بھی فرمایا کہ اللہ یہی کام کرتے ہیں. اچھا یہ میں عرض کروں گا آپ آگے کہ نیند میں بھی ایک نوعیت کا قبض روح ہوتا ہے, تو اس لیے قرآن مجید نے اس کے لیے بھی استعمال کیا ہے. چنانچہ دیکھیے آپ حدیث میں آپ نے دیکھا ہوگا ہمیں ایک دعا سکھائی گئی. وہ دعا کیا ہے, ہم جب صبح اٹھتے ہیں نیند کھلتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اس پروردگار کا شکر ہے جس نے مجھے زندہ کیا اس کے بعد کہ اس نے مجھے مار دیا تھا. یہاں موت کا لفظ استعمال ہوا ہے, تو موت کا لفظ وفات کا لفظ نیند کے لیے بھی مجازی اعتبار سے استعمال ہوتا ہے. یہ کیا چیز ہوتی ہے, لفظ پہلے ایک مجاز اختیار کرتا ہے پھر اس کے بعد ایک دوسرا مجاز اختیار کر لیتا ہے. ہم بہت سے موقعوں پر یہ کہتے ہیں آدمی سویا ہوا ہے اٹھے گا تو کہتے ہیں مرا پڑا ہے. تو یہی تعبیر اللہ تعالیٰ نے بھی اختیار کی ہے. اس تعبیر کی مثال بھی یہ قرآن مجید میں موجود ہے. آگے چلیے پھر اس کے بعد فرمایا سورہ انعام میں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ. وہی ہے کہ جو تمہیں رات میں وفات دے دیتا ہے, کوئی نیند کے لیے ایک نوعیت کا قبض روح ہوتا ہے. پھر قرآن کہتا ہے کہ وہ روح لوٹا دی جاتی ہے تمہاری طرف. تو موت سے ملتی جلتی صورت پیش آتی ہے, اس کے لیے بھی یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا, لیکن ہر حال میں اس کی نوعیت ایک ہی رہتی ہے جس کے لیے اس کو استعمال کیا گیا. آگے سورہ یونس ہے آیت 104. وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم, مگر میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں, وہ اللہ جو تمہیں وفات دیتا ہے. الذی یتوفاکم, سورہ نحل کی آیت 70 ہے. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر. اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے وہی تمہیں وفات دے گا, اور تم میں سے وہ بھی ہے کہ جو پھر بڑی عمر کو آخری عمر کو لوٹا دیے جاتے ہیں, یعنی بڑھاپے کو لوٹا دیے جاتے ہیں. سورہ سجدہ کی آیت 11 ہے. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم, ان سے کہو کہ تمہیں موت کا فرشتہ وفات دے گا. یہاں بھی دیکھیے یتوفاکم جس کے تم سپرد کیے گئے ہو. سورہ نساء کی آیت 15 ہے. فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت. وہ عورتیں جو کعبہ گری کرتی ہیں ان کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ ان کو ان کے گھروں میں بند کر یہاں تک کہ موت انہیں آ لے. اس میں بھی یتوفاہن الموت بالکل وہی فعل استعمال کیا گیا. سورہ اعراف ہے. حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ. یہاں تک کہ جب ہمارے پیغامبر ہمارے فرشتے آئیں گے اور وہ ان کو وفات دیں گے تو کہیں گے کہ جن کو تم خدا کے سوا پکارتے تھے وہ کہاں گئے. تو یہاں بھی دیکھیے وہی فعل استعمال ہوا. سورہ آل عمران کی 193 میں ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. یہ ہم روز پڑھتے ہیں دعا, بہت مشہور دعا ہے. اس میں بھی دیکھیے یعنی صالحین کے ساتھ ہمیں وفات دینا. اعراف میں ہے 126 آیت. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. پروردگار ہم پر صبر کا فیضان اڑیل دے اور ہمیں وفات دے اس حال میں کہ مسلمان ہوں. سورہ یوسف میں توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین. پروردگار مجھے مسلمان کی حیثیت سے موت دے اور صالحین کے ساتھ ملا دے. سورہ حج میں ہے ومنکم من یتوفى ومنکم من یرد الی ارذل العمر. تم میں وہ بھی ہیں کہ جن کو وفات دی جاتی ہے اور وہ بھی ہیں کہ جو بڑھاپے کی عمر کو لوٹا دیے جاتے ہیں. سورہ غافر میں ہے ومنکم من یتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلکم تعقلون. بالکل دیکھیے اسی مفہوم میں تم میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن کو وفات دی جاتی ہے. عورتوں کی وفات, ان کے بیوہ ہو جانے کے مسائل قرآن مجید میں زیر بحث آئے ہیں, خاص طور پر ان کے شوہر دنیا سے رخصت ہو جائیں. تو دیکھیے وہاں سورہ بقرہ میں بالکل یہی لفظ استعمال ہوا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا. وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جائیں. یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ. یہ قرآن مجید میں اس فعل کے استعمالات ہیں. پیسیوں کی تعداد یہ ایک نہیں ہے, دو نہیں ہے, تین نہیں ہے, چار نہیں ہے, ہر جگہ یہ لفظ اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے موت دینا. اس کا ایک مجازی استعمال البتہ نیند کے لیے بھی ہو جاتا ہے, اور قرآن مجید میں 2 مقامات پر یہ اس مفہوم میں بھی استعمال ہوا ہے, اس لیے کہ اس میں بھی قبض روح کا معاملہ ہوتا ہے. اس لفظ کی حقیقت یہ ہے. تو سوال یہ ہے کہ عربی زبان کا اتنا عام لفظ, اتنا معروف لفظ, ہر شخص اس کو استعمال کر رہا ہے. آپ وفیات کی کوئی کتاب اٹھا لیں, ہر جگہ استعمال ہو. آپ کہتے ہیں فلاں بڑے آدمی تھے المتوفا, اس کے بعد آپ سن بتا رہے ہوتے ہیں کس میں توفیہ فلان, اسی لفظ سے آپ اس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے وفات دے دی. تو عربی زبان میں آپ کی زبان میں ہر جگہ اس لفظ کا یہی مفہوم ہے, اس میں استعمال ہوگا. لیکن
لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جس وقت اس لفظ کا مفعول تبدیل ہو جائے گا اب البتہ دوسرے معنی اس میں پیدا ہو جاتے ہیں. وہ میں نے سب کے سب آپ کے سامنے اقرب الموارد کے حوالے سے رکھ دیے ہیں. لیکن ضروری ہے کہ وہ مفعول یا کوئی چیز ہو یا وہ کوئی امر ہو, کوئی معاملہ ہو. انسان اس کا مفعول ہوگا, اللہ اس کا فاعل ہوگا. ایک ہی معنی ہے قبض روح, اللہ نے اس کی روح کو قبض کر لیا. تو عربی زبان اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی کہ یہاں اس کو کسی دوسرے مفہوم ملے. اب جب ایک لفظ استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک مفہوم میں, تو اگر آپ اس کو کسی دوسرے مفہوم کی طرف پھیرنا چاہتے ہیں تو آپ کرینہ لاتے ہیں. دونوں جگہ دیکھیے, ایک جگہ یہ فی منامہا, اچھا تو الفاظ آ گئے, وہ بتا رہے ہیں یعنی اللہ جن کو ان کی نیند میں وفات دیتا ہے. دوسری جگہ بھی یہ الفاظ ہے یعنی باللیل, رات میں وفات دیتا ہے. تو ہم کیسے بولتے ہیں؟ میں نے ابھی آپ کو دعا کی مثال دی. جب میں صبح اٹھ کر یہ دعا پڑھتا ہوں اور یہ جانتا ہوں کہ خدا کے پیغمبر نے صبح اٹھ کر پڑھنے کے لیے سکھائی ہے, تو اس موقع پر میرے احوال کرینہ بن جاتے ہیں. میں ہرگز اس کے یہ معنی نہیں لیتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ کیا ہے, اس سے پہلے مار دیا تھا. یعنی وہاں ظاہر ہے کہ موت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے رات کو سونے کے لیے, حیات کا لفظ استعمال ہو رہا ہے صبح اٹھنے کے لیے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور. وفات اور موت کے الفاظ مجازی طور پر نیند کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ دنیا کی بہت سی زبانوں میں استعمال ہو جاتے ہیں, عربی زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں. میں پھر وہی بات عرض کروں گا کہ آپ جب کسی لفظ کے معنی بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ اہل زبان اس کو کہاں استعمال کرتے ہیں. میں نے یہ قرآن مجید سے 10 مقامات آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. دراز نفسی کی ہے, طول کلام بھی ہوا ہے, لیکن کیوں؟ اس لیے کہ ایک قرآن مجید کے اندر معروف استعمال ہے جس کو آپ اس کی جگہ سے ہٹا رہے ہیں. اس کے لیے کرینہ کیا ہے یہاں پہ؟ وہ کرائم جو آپ بیان فرما رہے ہیں, جو استاد امام نے بیان فرمائے ہیں, ان میں سے ایک ایک کے بارے میں عرض کروں گا کہ کیا غلطی لگی. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی لفظ کے معنی بیان کریں اور اس کے بعد یہ کہیں کہ اس لفظ کے یہ معنی میں پیدا کر رہا ہوں. اس کی حقیقت کو سامنے رکھ کے, اس لفظ کی حقیقت کو سامنے رکھ کے معنی پیدا کرنے کا آپ کا اختیار نہیں ہے. لفظ اہل زبان جس معنی میں استعمال کرتے ہیں ان کو سامنے رکھ کر لفظ کی حقیقت آپ بیان کر سکتے ہیں. یہ الٹ صورتحال ہے. وہ جو حقیقت بیان کی جاتی ہے وہ لفظ کے فہم کے لیے ہوتی ہے, وہ لفظ کے اندر اتارنے کے لیے ہوتی ہے, اس سے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. یعنی لٹرل میننگ کیا تھا, آغاز کہاں سے ہوا اور کیا کیسے آگے پھر استعمال؟ میں نے کہا وہ فکر لغہ ہے. یعنی آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ عربی زبان میں الفاظ کے اندر معنی کیسے پیدا ہوتے چلے گئے. تو چنانچہ بہت سے لوگوں نے یہ کارنامہ کیا کہ انہوں نے لفظ کی حقیقت کی بحث سامنے رکھی, وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ لسانیات کی بحث ہے, اور اس کے بعد کیا کیا اپنی طرف سے لفظ کے ایک معنی بنا دیا. لفظ صلاۃ کے ساتھ یہ ہوا, لفظ زکات کے ساتھ ہوا, قرآن مجید کی اصطلاحات کے ساتھ ہوا, حج کے ساتھ یہ معاملہ ہوا, ملائکہ کے لفظ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. یہ احداث پہ لغہ ہے, کوئی زبان آشنا شخص یہ جسارت نہیں کر سکتا. تو اس وجہ سے لفظ کی حقیقت کیا ہے, لفظ کے اندر وہ کیا چیز تھی جس نے سب معنی کا احاطہ کر لیا ہے, اس کو جاننا لسانیات کا موضوع ہے. لیکن لفظ کس معنی میں استعمال ہوا ہے اس کے لیے آپ کو بتانا پڑے گا اہل زبان نے اس کو کہاں استعمال کیا ہے. اس استعمال کی مثال دیں گے تو آپ کی بات قابل اعتنا ہوگی, اور آپ کے سامنے ایک ماہر لغت نے اس کے استعمال کی مثالیں دے کے بتا دیا ہے کہ حق اس کا مفعول بنے گا تو یہ معنی ہوں گے, عدد اس کا مفعول بنے گا تو یہ معنی ہوں گے, اور اسی طرح سے جب اللہ فاعل ہوگا اور بندے اس کا مفعول ہوں گے تو وہ قبضہ روح کے معنی نہیں کر سکتے. کوئی ترجمہ اٹھا لیجیے, یعنی بریلوی علماء کا ترجمہ, دیوبندی علماء کا ترجمہ, مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کا ترجمہ, یہ سب کے سب لوگ مانتے ہیں. رسول مسیح کو بھی مانتے ہیں, رفع مسیح کو بھی مانتے ہیں. لیکن کسی ایک مقام پر بھی یہ لفظ میں نے آپ کو بتایا نا کہاں کا استعمال ہوا ہے. کیا کسی نے عکس تمام کا مطلب کیا ہے, کیا کسی نے پورا کا پورا لے لینے کا مطلب کیا ہے؟ پورا کا پورا لے لینا اس لفظ کی حقیقت ہے, یہ اس کے معنی نہیں ہے. معنی کب متعین ہوں گے؟ جب آپ اس کے ساتھ اس کا فائل لائیں گے, اس کا مفعول لائیں گے, پھر بتائیں گے کہ دیکھیے اہل زبان اس لفظ کو اس طرح استعمال کرتے ہیں. یہ طریقہ ہے, یہی بات ہے جس کے بارے میں نے پرویز صاحب کے طریقے پر تبصرہ کر کے آپ کو بتایا تھا. خود استاد امام نے کہا کہ انہیں عربی زبان اپنے گھر میں بیٹھ کے بنائی ہے. وہ کیا چیز ہے جو بنائی ہے؟ وہ یہ ہے کہ لفظ کی حقیقت جو اہل لغت بیان کرتے ہیں اس کو سامنے رکھ کر لفظ میں نئے معنی پیدا کر دیے. ہماری اردو میں اس کی مثال دیکھیے, لفظ انتقال ہے. انتقال کی حقیقت کیا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا. لیکن جس وقت آپ گھر آتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ والد صاحب نظر نہیں آ رہے, اور میں آپ سے کہتا ہوں والد صاحب تو انتقال فرما گئے, میرے اس جملے میں کیا کوئی دوسرے معنی ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ انتقال کا لفظ اور منتقل ہونے کا لفظ دوسرے مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے اردو زبان میں. اگر میں اس کو استعمال کرنا چاہوں تو مجھے کرینہ لانا پڑے گا. وہ کیا ہوگا؟ میں یہ کہوں گا کہ والد صاحب تو ملتان سے لاہور انتقال فرما گئے ہیں, اور یہ تاریخ کا جملہ یا طنز کا جملہ یا تفنن طبع کا جملہ سمجھا جائے گا. پھر بھی میں لفظ کو ایسے استعمال نہیں کر سکتا. تو اصل چیز یہ ہے کہ زبان کو بولتے وقت لفظ کس مفہوم میں استعمال کیا جاتا ہے. غالب نے کس معنی میں استعمال کیا, میر نے کس معنی میں استعمال کیا, میر امن نے کس معنی میں استعمال کیا, حالی اور شبی نے کس معنی میں استعمال کیا. اہل زبان کے استعمالات ہوتے ہیں یا جو معروف لغت ہوتا ہے تو ہر شخص اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے. ہماری اردو میں بھی ایسے ہی. تو آپ لفظ انتقال کو وفات دینے کے معنی میں یا وفات پانی کے معنی میں استعمال کرتے ہیں نا, اردو زبان کا عام لفظ ہے. لیکن آپ جس وقت جملہ بولتے ہیں تو اگر آپ حقیقت کی طرف لوٹانا چاہیں گے اس کو یا دوسرے معنی کی طرف لے جانا چاہیں گے تو آپ کو کرینہ پیدا کرنا. چنانچہ دیکھیے قرآن مجید نے جب اس کو نیند کے لیے استعمال کیا ہے تو دونوں جگہ وہ کرینہ پیدا کیا ہے جس کے بعد وہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ لغت کو اٹھائیں اور اٹھا کر وہاں سے ایک حقیقی معنی نکالیں. تو وہ حقیقی معنی کی آپ کو مثال دینی پڑے گی کہ اس میں استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اس لفظ کا فاعل جب اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اور اس کا مفعول جب انسان اس کے بندے ہوتے ہیں تو یہ وفات دینے کے سوا, قبض روح کے سوا کسی مفہوم میں استعمال نہیں.